اور آج اسی بنا پر ہم ادھر اکٹھے ہیں اور ہم بلوچستان سے بھی ایک مظلومیت کی، ایک درد اور تکلیف کی داستان یہاں پر لے کر آئے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے آج ہم بات کریں گے۔ جبری گمشدگی کا مسئلہ چونکہ ابھی پورے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے اور بلوچستان میں یہ سلسلہ بلکہ ابھی سے نہیں، چند سالوں سے نہیں، بلکہ یہ 1970 سے چلا آ رہا ہے۔ جب 6 فروری 1974 میں جب سردار عطا اللہ مینگل صاحب کے صاحبزادے اسد مینگل اور اس کے ساتھی احمد شاہ کرد سمیت دوست لاپتہ ہو گئے تھے، جن کے بارے میں تاحال ہمیں نہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ یہ تسلسل اسی دن سے شروع ہوئی ہے اور آج تک ابھی ریسنٹلی 2 دہائیوں سے اس جو ہے تسلسل میں شدت آ رہی ہے، اس تسلسل میں تیزی ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور بلوچستان کا ہر گھر اس مظالم کا شکار ہے، اس ناانصافیوں کا شکار ہے۔ بلوچستان میں جب ہم 2000 کے بعد کی بات کریں جبری گمشدگیوں کے، تو سب سے پہلے 2001 میں جو ہے علی اصغر بنگلزئی بلوچ کو کوئٹہ سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا، جس کے بارے میں تاحال کسی کو نہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے جو افراد ہیں ان کے لواحقین مختلف پلیٹ فارمز پر سامنے آئے، انہوں نے وہ عدالتوں تک گئے، وہ اپنی بات ہر اس جگہ سے جہاں سے ان کو انصاف کی ایک امید کی کرن نظر آتی تھی وہاں تک گئے، لیکن انصاف نہیں ملا۔ تو 27 اکتوبر 2009 کو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے ایک تنظیم بنا اور اس پر جو ہے مشترکہ بلوچستان میں جتنے بھی جبری گمشدگی کے کیسز آئے وہ اسی کے بنا پر سامنے آتے رہے، اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جو ہمارے وائس چیئر پرسن ہیں ماما قدیر بلوچ، جو سب سے پہلے اپنے بیٹے کی جبری گمشدگی کے خلاف وہ آئے، انہوں نے اس تنظیم کو جوائن کیا اور پھر بعد میں 3 سال بعد ان کے بیٹے جلیل ریکی بلوچ کو کی جو ہے ان کی مسخ شدہ لاش ان کو ملی۔ تو یہ جدوجہد ماما قدیر سمیت علی اصغر بنگلزئی کے جو ہے بھانجے ہیں چیئرمین نصر اللہ بلوچ سمیت ہم دیگر لواحقین اسی سلسلے کو لے کر، اسی تسلسل کو لے کر آج تک اسی جانب چل رہے ہیں۔ ابھی تک انصاف کی منتظر ہیں، لیکن انصاف پتہ نہیں کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ بلوچستان میں اگر ہم جبری گمشدگیوں کی بات کرتے ہیں اور ہم ہزاروں کی تعداد میں کہتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس بات کو ثابت کریں کہ آپ جو ہے 10,000 لوگوں کی بات کرتے ہیں، 20,000 لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر میں اس حوالے سے بات کروں، بلوچستان میں سب سے زیادہ مسئلہ ڈیٹا کلیکشن کی ہے۔ بلوچستان کے ایسے ایریاز ہیں، ایسے دیہاتی علاقے ہیں جہاں پر نہ نیٹ ورک ہے، نہ انٹرنیٹ ہے اور نہ ہی وہاں کے دیہاتیوں کی کوئی شناختی کارڈ بن چکی ہے، اور وہاں پر کئی دنوں تک وہاں پر فوجی آپریشنز ہوتے ہیں اور وہاں پر مختلف لوگ، خواتین، بچے، بوڑھے اور مرد، سب جو ہے سالوں سال جبری طور پر گمشدہ ہوتے ہیں، اور یہ خبریں 3 مہینے 4 مہینے بعد جب کوئی شخص کسی شہر میں آتی ہے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بلوچستان میں آج تک ایک ایگزیکٹ ڈیٹا ہمیں سامنے نہیں آئی، اس کی سب سے بڑی وجوہات یہی ہیں، اور جو ہم نے تنظیم کی جانب سے ایک بڑی کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے ڈیٹا کلیکشن پر کام کریں، تو اس پر میں خود جو ہے 2016 میں جب جو ہے کراچی سے ہپچوکی اور بیلا سے تربت سے گوادر تک میں پورے بلوچستان کو میں تنظیم کی جانب سے وزٹ کرنا چاہ رہی تھی اور ڈیٹا کلیکشن پر کام کر رہی تھی، تو گوادر میں جو ہے 3 اگست 2016 کو مجھے اور میرے ساتھیوں سمیت جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا
اور ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر, ہمارے آنکھ جو ہے پیچھے باندھ کر سیاہ پٹی سے ہمیں ڈرون جہازوں پر کوئٹہ کینٹ پر لے کر آئے, اور ادھر ہمیں 5 دن تک انہوں نے کھال کھوٹڑی میں رکھا. جس طرح سے ہمیں دمکایا گیا, جس طرح سے ہمیں ڈرایا گیا, جس طرح سے ہمیں ٹارچر کیا گیا, اس کی میں خود ایک چشمدید گواہ ہوں. نہ صرف میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ جو ہے 2009 سے گمشدہ ہیں, بلکہ ان کے بعد ان کی جو ہے بازیابی کے لیے جو ان کے لواحقین سامنے آتے ہیں, جو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے سامنے آتے ہیں, ان کے فیملیز بھی اس ریاست کے مظالم کے شکار ہوتے ہیں, ان اداروں کی جو ہے جبری گمشدگی کے شکار ہوتے ہیں. آج جو میں کوئٹہ میں جو ہماری کیمپ لگی ہے تنظیم کی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی, آج اس دن کو جو ہے 4520 دن مکمل ہو چکے ہیں, جو کہ 12 سال بن رہے ہیں, 12 سال سے زیادہ عرصہ بن رہے ہیں. یہ دنیا کا طویل ترین وہ احتجاجی کیمپ ہے جس پر جو ہے صرف اور صرف اپنے لوگوں کی, اپنے بلوچستان کے لوگوں کی بازیابی کے مطالبے ہو رہے ہیں. اور ابھی تک اس کیمپ میں نہ کوئی حکومتی ادارہ وہاں تک جاتی ہے, منتھلی بیسس پر وہاں پر ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے, اور نہ ہی آج تک وہاں کے لوگوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آتے ہو, یہاں پر یہ جو کیمپ لگی ہے یہ کس حوالے سے لگی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ کیمپ ایک مہذب ملک میں, ایک جو ہے مضبوط ریاست میں اگر لگی ہوتی تو اس کیمپ کو 4000 دن کے پورے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ یہ کیمپ کچھ ہی دنوں میں ختم ہوتی. لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان میں نہ صرف ایک جگہ بلکہ ہر جگہ سے ہمیں وہ نظر انداز کیا جاتا ہے, ہمیں ایک قسم کی ایک حقارت سے دیکھا جاتا ہے. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب بھی کراچی میں, کوئٹہ میں, اسلام آباد میں آتے ہیں تو ہم فیملیز کو ایک ادنا اور ایک حقیر طریقے سے دیکھا جاتا ہے. ہمیں بالکل اس ملک کے شہری ہی نہیں سمجھے جاتے. ہمیں بالکل جس طرح سے ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے, جس طرح سے ہمارے ساتھ باتیں ہوتی ہیں, ہم خود پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں کیا. بحیثیت پاکستانی شہری کیوں ہمیں اس ملک کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم اس ملک کے قانون اور آئین کی جو ہے پابند ہیں, ہم اس ملک کے قانون اور آئین کی احترام کرتے ہیں. کیوں پنجاب میں ایک جو ہے اسٹوڈنٹ کو, ایک بچے کو یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, پھر بلوچستان میں ہمیں ڈیلی بیسس پہ اس طرح سے کیوں دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری تک نہیں ہیں. بلوچستان میں نہ صرف ایک جگہ سے لوگ گمشدہ ہوتے ہیں بلکہ مختلف جگہوں سے, تعلیمی اداروں سے, گھروں سے, جو ہے بازاروں سے, طلباء, بچے, خواتین, رات کے اندوروں سے جو ہے دن دہاڑے کئی لوگوں کے سامنے لوگ اٹھائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہاں رکھے جاتے ہیں, ان کے ساتھ کس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, یہ آج تک جو ہے سامنے نہیں آئی. اور جبری گمشدگی کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو 2014 میں ہمیں 150 سے زائد اجتماعی قبریں ملی, ان پر آج تک جو ہے حکومت کی کسی ادارے نے کارروائی نہیں کیا کہ یہ ڈیڈ باڈیز, یہ جو ہے اجتماعی قبریں, ان میں کون لوگ تھے, یہ کہاں کے لوگ تھے, یہ بلوچستان کے خزدار کے علاقے سے تھے تو اس میں بلوچ ہو سکتے ہیں, اور ان میں 3 سے 4 لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو گئی کہ وہ خزدار سے تعلق رکھنے والے مسنگ پرسنز تھے, لیکن اس پر کسی بھی انسانی حقوق کے ادارے نے آواز نہیں اٹھایا. اجتماعی قبریں ہوں, ٹارگٹ کلنگ ہو, مسخ شدہ لاشیں ہوں, اور ابھی حال ہی میں بلوچستان میں ایک نیا طریقہ اپنایا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کو جو ہے فیک انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے, اور وہاں پر ان کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو مقابلے میں مار دیا گیا, اور کوئٹہ BMC میں ان کی مسخ شدہ لاشیں لے کر آتی ہیں, اور وہ لاشیں بھی صرف جو ہے برس کی گولیاں ان کے جو ہے پیشانی پر لگے ہوتے ہیں, پورے
جسم میں ایک خراش تک نہیں ہوتی. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں ان کے جسم میں اور کہیں پر گولیاں نہیں لگتی, صرف ان کے ماتھے پر گولیاں لگتی ہیں؟ یہ کس طرح کا مقابلہ ہے؟ ایک طرف سے جو ہے مقابلہ کرنے کے سامنے والے کو تو کچھ نہیں ہوتا ہے, جو مقابلے میں مارے جاتے ہیں صرف ان کے ماتھے میں, ان کے جو ہے پیشانیوں پر گولیوں کے نشان ہوتی ہیں. تو یہ کون سا مطلب آپ جو ہے اس مسئلے کو نہ صرف حل کرنے کی جانب لے کے جا رہے ہیں, بلکہ آپ ہمارے علاقے میں, آپ بلوچستان میں اور مزید اس مسئلے کو اس جو ہے اس پر جو ہے لوگوں کو اور مزید خوف و ہراس کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں جس طرح سے 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں دشت کے علاقے میں وہاں پر جس طرح سے رات کے اندھیرے میں عیدی کے ایمبولینسز جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہاں پر دفن کرتے ہیں, ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ 8-8 10-10 جو ہے ایمبولینسز جاتے ہیں وہاں پر ڈیڈ باڈیز کو وہ دفن کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں. ابھی تک کسی بھی ادارے نے, پولیس نے جو ہے, عدالت نے, کسی نے بھی اس پر کوئی آرڈر جاری نہیں کیا کہ یہ لوگ کون ہیں, یہ کیوں جو ہے رات کے اندھیرے میں ان کو دفن کیا جاتا ہے, یہ کیسے مجرم ہے. آیا پاکستان میں یہی جو ہے پاکستان کی آئین اور قانون میں یہی ہے؟ کیا پاکستان یہ جو ان کے لوگ ہیں, یہ جو ان کے لواحقین ہیں, یہ جو کئی عرصوں سے ان کے لیے انتظار کرتے ہیں, دروازے کی آہٹ پر بیٹھ کر جو ہے آہٹ سن کر وہ جو ہے اپنے پیاروں کی بازیابی کا درد لیے سامنے چیخ چیخ کر بولتی ہیں, اپنے بیٹوں کا نام لیتے ہیں, کیا آپ ان کو اس طرح رات کے اندھیرے میں دفن کرتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ لواحقین پر کیا گزرے گا؟ جو ہے ابھی تک انتظار کر رہی ہے وہ بیوی پر کیا گزرے گا, جو ابھی تک اپنے شوہر کے لیے انتظار کر رہی ہے ان بچوں کا کیا ہوگا جو ابھی تک اپنے باپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں, یا ان بوڑھے والدین کا کیا ہوگا جو ابھی تک جو ہے دروازے پر بیٹھ کے اپنے بیٹے کا نام لے رہے ہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے جو بلوچستان میں دن بدن نسل کشی کے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں, نئے طریقوں سے وہاں پر جبری گمشدہ افراد کو نئے طریقوں سے جو ہے مار دیا جاتا ہے. پرسوں ہی 3 سال سے پہلے جبری طور پر گمشدہ 3 شخص کو انہوں نے ایران بارڈر پر جبری طور پر قتل کیا تھا, جن میں سے خوش قسمتی سے ایک شخص وہاں سے زندہ بچ گیا تھا. اور اس نے جو طریقہ بتایا کہ جس طرح سے ان کو جو ہے تربت کے کینٹ سے نکال کر ان کو دشت کے جو ہے ایران کے بارڈر پر ان کو لے کر آئے اور ان کو گولیاں مار کر وہ واپس چلے گئے. ایک ابھی تک وہاں پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, وہ شخص 3 سالوں سے جبری طور پر گمشدہ رہا اور ابھی تک وہاں کی پولیس نے اس بات پہ ایکشن نہیں لیا کہ کون لوگ تھے, کہاں سے آئے ہو, اور یہ تم اتنے عرصے سے گمشدہ تھے, یہ تم کن لوگوں کے پاس تھے. ابھی آج کل ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجگور کے علاقے دشت میں پورا دشت کا علاقہ وہاں پر ملٹرائز ہے. وہاں پر نہ دشت کے لوگوں کو پنجگور تک آنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی پنجگور کے لوگوں کو جو ہے دشت جانے دیا جاتا ہے. وہاں پر 3 فیملیز, ہماری ان سے بات ہوئی ہے, رابطہ ہوا ہے, تو ان کے خواتین اور بچے رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے تمام افراد کو, بوڑھے بچوں کو, خواتین کو یہاں پر 1 ہفتے سے وہ لے کر گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کینٹ میں رکھا ہے. ابھی تک ہمیں نہیں پتا ہے وہ کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں. اس کے بعد جب ہم یہاں کے قانونی اداروں کا رخ کرتے ہیں, آئین کے پاس جاتے ہیں اور جو ہے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے وہ آئینی طریقہ اپناتے ہیں, تو سب سے پہلے وہاں کے جو لوکل ریمیڈیز ہیں, وہاں کی جو پولیس ہے, سب سے پہلے اسی کے پاس ہمیں جو ہے جس طرح سے ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے, اگر میں ذلیل کا الفاظ کہوں تو میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا, جس طرح سے ہمیں وہاں پر ٹریٹ کی جاتی ہے, جس طرح سے وہاں پر یہ جو لواحقین جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا FIR کٹوائیں ایجنسیوں کے خلاف,
3 مہینے تک 4 مہینوں تک وہ لواحقین رول رہی ہوتی ہیں لیکن ان کا FIR تک درج نہیں ہوتا. اگر آخر میں جو ہے وہ مجبوراً اگر اس پر مجبور ہوتے ہیں تو آخری میں نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے FIR کٹتی ہے لیکن ایجنسیوں کے خلاف یہ نہیں کٹتی. اور اگر ہم عدالتوں کے پاس جاتے ہیں, پولیس کے بعد جب عدالت کی بات کرتے ہیں اور عدالتوں کے پاس جاتے ہیں, جو رویہ عدالت کا ہوتا ہے, میں خود کئی سالوں سے انہی عدالتوں کا چکر کاٹ رہی ہوں. جس طرح سے وہاں پر ہمارے ساتھ بات کی جاتی ہے, وہاں کی ججز, میں خود جب وہاں پر بات کرنے لگتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری جانب یہی ججز خود کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ کے لوگ کہاں پر ہیں, کن لوگوں کے پاس ہیں, لیکن ہم ان کو ادھر کٹہرے میں نہیں لا سکتے, ہم ان کو ادھر نہیں منوا سکتے. افسوس کی بات ہے کہ جو جج عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ خود کو ایک مظلوم کے سامنے بے بس کہہ رہا ہے. اور یہ بات میں نے انہی جج کو ہی کہہ دیا. میں نے کہا کہ آپ ایک مظلوم سے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی میں کیا کروں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو میرے خیال میں اب کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے عدالتوں کا رخ کرنے کا. اور عدالتوں کے بعد پھر جب کمیشن کی بات کریں, جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا ہے, اس کمیشن میں جب ہم جاتے ہیں جو وہاں کا رویہ ہوتا ہے, فیملیز کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, جو اسی سال جو ہے فروری میں ہم 2 لواحقین کمیشن میں موجود ہوئے تھے. جب ہم نے ان سے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے پیاروں کے بارے میں بتائیں, ہمارے پیارے کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, ہم اتنا جو ہے طویل سفر کر کے آئے ہیں, آپ کم از کم ہمیں اتنا تو بتائیں کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, تاکہ ہم 12 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد واپس جب اپنے گھر جائیں گے تو ہم اپنے لوگوں کو یہ تک کہہ پائیں کہ ہمارے لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ معلومات ملی ہے. تو وہاں کے جو جسٹس ہیں, جسٹس فضل الرحمان, انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ پھر آپ نہ آیا کریں. جب ہم انہی کمیشنوں میں نہیں جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کے کیسز میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہو, فیملیز نہیں آتے ہیں. اور جب فیملیز اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنی سکولز کالجز چھوڑ کر جب وہ کوئٹہ آتے ہیں اکیلے جو ہے رات کا سفر کر کے بسوں میں, جس طرح کے مسائل کا وہ شکار ہوتے ہیں, جس طرح سے وہ ہراسمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے, اس طرح کے راستوں میں وہ تمام مشکلات برداشت کر کے جب وہ آپ کے کمیشن تک آتی ہیں اور یہاں سے مایوس اور خالی ہاتھ لوٹتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اگلی دفعہ نہ آیا کریں. تو میں سمجھتی ہوں آپ نے یہ کمیشن کیوں بنایا ہے اگر اس کمیشن میں ہم نہ آیا کریں. جب ہم نے اسی بار جب ہم نے جسٹس فضل الرحمان سے سوال کرنے کی کوشش کی کہ ہم کیوں نہ آیا کریں, تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ باتیں کر رہی ہیں, اگر آپ لوگ خواتین نہ ہوتے تو میں آپ کو دھکا دے کر باہر نکالتی. یہ ہمارے سامنے باتیں ہوئی ہیں اور یہ کمیشن کا رویہ ہے جو یہاں کی حکومت کہتی ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ہم اسی کمیشن میں گئے ہیں اور اسی کمیشن میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگلی دفعہ نہ آیا کریں. پھر یہی حکومت کس طرح کہتی ہے کہ آپ جو ہے انہی اداروں کے پاس جائیں اور آپ کو جو ہے انصاف ملتی ہے. جس طرح سے ہم کئی سالوں سے جدوجہد کر رہے تھے کہ جبری گمشدگی کو جرم قرار دیا جائے, اور پچھلے سال بھی ہماری بہت سی جدوجہد رہی کہ اس بل کو منظور کرانے میں, اور آخرکار ہم اس بل میں دیکھتے ہیں کہ بل میں جو 2 شقیں آتی ہیں کہ جو لوگ اگر ایک بندے کی گمشدگی کا کلیم کرتے ہیں, اگر وہ اس کلیم کو ثابت نہیں کر سکے تو ان پر 5 سال کی قید ہوگی اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ. ہمیں لگتا ہے جب یہ ہم نے لائن دیکھی, یہ والی پوائنٹ دیکھی, تو اسی کیمپ میں لاپتہ افراد کے لواحقین رونے لگے. انہوں نے کہا اچھا ہمارے ایک بندے کو تو اٹھا کر لے کر گئے ہیں, لیکن ابھی جو پیچھے بچے کچے لوگ ہیں ان کو بھی یہ لوگ اٹھانے جانے کی جو ہے وہ ایک قانونی طریقہ اختیار کر رہے ہیں. کیونکہ جس طرح سے آپ رات کے اندھیرے میں آپ اپنے سیاہ شیشوں والے گاڑیوں میں
آپ اپنے منہ کو چادر سے ڈام کر آتے ہو اور لوگوں کو بندوق کے نیچے سے گھسیٹ کر لے کر جاتے ہو. آپ یہاں کے لوگ جو اگر دیکھتے بھی ہیں تو وہ کس طرح سے ثابت کر سکیں گے کہ یہ آپ ہی تھے یا آپ کے لوگوں کے آپ کے جو ہے اداروں کے لوگ تھے. جہاں سے میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو ان کے سرکاری رہائش گاہ کے اندر سے وہاں کے ہاسپٹل سے اٹھا کر لے کر گئے, وہاں پر جو ہے 5 منٹ کے راستے پر پولیس کا تھانہ ہے اور ادھر سے جو ہے میرے والد سرکاری رہائش گاہ کے اندر سے جبری طور پر گمشدہ ہوتے ہیں اور وہاں کی پولیس کو جو ہے دوسرے دن تک خبر نہیں ہوتی کہ یہاں پر جبری گمشدگی کا ایک مسئلہ ہوا ہے. تو جب وہاں کی پولیس جو 2 منٹ کا راستہ ہے وہاں سے, اس کو تک نہیں پتا ہوتا کہ یہ لوگ کہاں تھے, کون لوگ تھے, کیسے آئے اور کیسے یہاں سے گئے, تو ہم جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں, ہم کس طرح سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں. اور جو دوسری شک ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب تک کسی ادارے پر یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس ادارے نے اس بندے کو اٹھایا گیا ہے, تب تک اس جو ہے ادارے پر کام نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو آج تک MI جو ہے ISI والے لے کر گئے ہیں, آج تک اس عدالت میں یہ بات ثابت ہوئی ہے. 2015 تک جو ہے میرے والد کے حوالے سے لوگ اذیت خانوں سے باہر آئے اور وہ کہتے رہے کہ میرے والد ادھر ان کی کال کوٹریوں میں ہیں. اس بات کو میں کہتی ہوں لیکن میں ثابت کہاں کروں. جب میں عدالتوں کے پاس جاتی ہوں تو عدالتوں میں مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم ان سے منوا نہیں سکتے, ہم ان کے سامنے بے بس ہیں. تو یہ اس بات کو میں ثابت کروں تو کہاں کروں ثابت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس بات کو ثابت کرے, آپ اس کو ایک موقع دیں, آپ اس کو ایک عدالت کے سامنے تو لے کر آئیں, آپ اس کو جو ہے اپنے دفاع کا ایک موقع تو دے دیں, تبھی وہ اس بات کو ثابت کرے گا, تبھی جو ہے یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ بندہ کس کے ہاتھوں گمشدہ ہوا ہے اور اسے کون لے کر گیا ہے. جس طرح سے ایک طرف سے آپ لوگوں کو گمشدہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ اس بات کو ماننے سے بھی انکاری ہیں کہ آپ لوگوں کو گمشدہ کر رہے ہیں, پھر یہی لواحقین اس بات کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیسے جو ہے آپ انہی لواحقین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور انہی لواحقین سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس بات کو ثابت کریں کہ آپ کے لوگوں کو یہ ادارے والے لے کر گئے ہیں. پورے بلوچستان میں ہر گھر سے, تعلیمی اداروں سے, سڑکوں پر ہر ایک شخص خوف و ہراس کا شکار ہے. ہر ایک بندے سے آپ پوچھیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم آج نہیں تو کل جبری طور پر گمشدہ ہوتے ہیں. ہمارے پیچھے جو لواحقین ہیں, ہمیں اپنے لیے تو پریشانی ہے لیکن ہمارے پیچھے جو ہمارے لواحقین ہیں جس طرح سے وہ در بدر کی زندگی کاٹتے ہیں, ہمیں سب سے زیادہ ان کے لیے پریشانی ہو رہی ہے. اور جو شخص کئی سال وہاں کی اذیتیں سہنے کے بعد جب رہا ہوتا ہے, واپس آتا ہے, تو وہ اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے. ابھی تک جو ہے کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کن لوگوں کے ہاتھ میں تھا, کیونکہ ابھی 3 مہینے پہلے ایک شخص کو میرے اپنے ہی علاقے سے 12 سال بعد وہ شخص بازیاب ہوا اور وہ شخص ابھی تک پاگل ہے. وہ خود کو بتا نہیں رہا کہ اس کا نام کیا ہے. اس کے گھر والے اسی جو ہے کشمکش میں ہیں کہ کہیں یہ بندہ کسی دن ہوش میں آئے اور پتہ نہیں وہ ہمارا بیٹا ہے جو آج سے 12 سال پہلے آیا ہے یا نہیں. تو یہ جو طریقہ ہے جس طرح سے ابھی جو ریسنٹلی 13 سال بعد 2009 میں احسان ارجمندی جو بازیاب ہوئے تھے وہ ابھی باہر ملک چلے گئے ہیں, آج تک کسی ادارے نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کو کس نے اٹھایا, آپ کو کون لے کر گئے. اور پھر جب ان کے لواحقین یہاں سے بات کرتے ہیں تو ان کے لواحقین کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے لوگ باہر ممالک میں چلے گئے ہیں, افغانستان میں چلے گئے ہیں یا فراری کیمپوں میں چلے گئے ہیں. تو جو لوگ وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے کل میری ایک بہن نے کہا تھا کہ وہ سینما ہال سے تو نہیں آ رہے ہوتے کہ وہ اپنی دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں, وہ آپ کے اذیت خانوں سے ہی واپس آتے ہیں. اس لیے تو آپ کا یہ جو ہے آپ کی یہ ذمہ داری ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بندوں سے پوچھے کہ آپ کہاں پر تھے, آپ کس حال میں تھے, آپ کو کون لے کر گئے. ابھی تک یہ جو 2 بندے 12 سال بعد بھی رہا ہوئے ہیں, ابھی تک ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ جو ہے ابھی ہمارے جو ریسنٹ
वज़ीर आला साहब हैं कुदूस बिज़ंजो साहब, उनकी जानिब से हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम लापता अफराद के मसले पर संजीदा हैं, और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बाहर तो नहीं चले गए। ये जो लापता अफराद की बात करते हैं, क्लेम करते हैं हम इनके बारे में, तो मैं समझती हूँ कि अगर इनके लोग बाहर ममालिक में चले गए जाते तो इनके लवाहिकीन को वो कौन सा दर्द है, वो कौन सी बेआरामी है, वो जो है अपने घरों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर इस्लामाबाद के सड़कों पर आती हैं। बहुत अफसोस की बात है जब बलूचिस्तान के हमारे अपने नुमाइंदों की तरफ से हमें इस तरह के स्टेटमेंट्स मिलते हैं। लवाहिकीन की दर्द और तकलीफ़, जिस तरह से वो सड़कों पर अपनी ईदें, अपनी खुशियों के दिन, जिस तरह से वो अपने प्यारों की तस्वीर उठाकर सड़कों पर आती हैं, इसका तो अंदाज़ा किसी को नहीं है। जिस तरह से वो जिन नफसियाती बीमारियों का वो शिकार हैं, जिस तरह से मुआशी मसाइल का वो शिकार हैं, जिस तरह के उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये कभी तक हमारे जो है हुक्मरानों के कंसर्न नहीं रहे, बल्कि यही लवाहिकीन जब सामने आते हैं और अपने लोगों के बारे में बात करते हैं तो इनसे कहा जाता है कि या इनके लोग बाहर मुल्कों में चले गए हैं, या जो है आपके लोग या फिर इन्हीं फैमिलीज को दहशतगर्द या एंटी स्टेट का लक़ब दिया जाता है। तो यही लवाहिकीन आप ही हमें बताएं जहां से अदालतें संजीदा नहीं है, कमीशंस पर ये रवैया अपनाया जाता है, मीडिया ब्लैकआउट है, और वहाँ पर जो एक ही रास्ता इख्तियार है वो वहाँ पर अपने प्यारों की तस्वीर लिए सड़कों पर आना है। और जब यही लवाहिकीन मजबूरन अपने घरों को जोड़कर सड़कों पर अपनी फरियाद लेकर आते हैं तो इनको एंटी स्टेट का लक़ब दिया जाता है। 3 हुकूमतों से हमारी अप्रोच जारी है। पहले जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उसके बाद नून लीग की हुकूमत, और अभी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, इस पर हमें कुछ नई उम्मीदें थी कि जिस तरह से इक़्तिदार में आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे इक़्तिदार में या मैं हूँगा या ये एजेंसियाँ होंगी, तो बलूचिस्तान में माएँ हाथ उठाकर कहती थी कि ये बंदा इक़्तिदार में आए, ये हमारी दर्द और तकलीफ़ को समझती है। और इसी शख्स की हुकूमत को 3 साल गुजर गए। 10 महीने पहले यही लवाहिकीन इसके पार्लियामेंट के हाउस के सामने 10 दिन तक टटहरती सर्दी में बैठे, और जो है उनको धोखे से उठा दिया गया कि आप यहाँ से उठें, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, आपके जो मुतालिबात होंगे वो मनवाए जाएंगे। लेकिन उस बात को 10 महीने गुजर गए, आज वही लवाहिकीन दोबारा अपने गुमशुदा प्यारों की तस्वीर लिए इधर आए हैं। तो इन लवाहिकीन को 12 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से सिर्फ मायूसी और नाउमीदी मिल रही है, और अभी तक इन लवाहिकीन को कुछ नहीं मिला। जो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो जिब्री गुमशुदगी को मसले को हल करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पर आते हैं तो वो अपने तमाम वादे भूल जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, वो भी इस कानून और आइन के मानने वाले हैं, वो भी जो है दूसरे लोगों की तरह वो भी इंसान हैं, दूसरे यहाँ के लोगों की तरह वो भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। जिस तरह से आप दूसरे मुजरिमों के साथ जो है अदालतों में और फिर अपने ही जेलों में उनके साथ ट्रीट करते हैं, ये भी मेरे ख्याल में एक फेयर ट्रायल डिज़र्व करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इन लवाहिकीन को जब तक इनके प्यारों को नहीं दिया जाता, ये लवाहिकीन इस तरह से दर बदर की ज़िंदगी गुजारेंगे, ये इस तरह से ही जो है अपने प्यारों की तकलीफ़ में सड़कों पर फिरती रहेंगी, और इस तरह से इनको जो है एंटी स्टेट का नाम दिया जाता है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि बलूचिस्तान के लवाहिकीन अभी यही कह रही हैं कि अगर हमारे पुरअमन मुतालिबात नहीं माने गए तो हम आखिर में GHQ का रुख करेंगे, उसके बाद से ये हमें मारेंगे, ये हमें पीटेंगे, हमें जो कुछ करेंगे हमें मंजूर है, या फिर ये हमें अपने ही कैंप्स में डालें, या फिर ये हमारे लोगों को लेकर आएँ हैं जहाँ पर वो बात कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ की ज़रूरत है वो है एक टीम बनाने की, एक हुकूमती अदारे की
جس پر بلوچستان کے گھر گھر میں جا کر وہاں پر لاپتہ افراد کے ڈیٹا کلیکشن میں ہمیں ہیلپ کیا جائے، کیونکہ ہم جو اپنی تنظیم کی طرف سے جاتے ہیں تو ہم اٹھا لیے جاتے ہیں، دھمکا دیے جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک یہ ہمارے ساتھ ایگزیکٹ ڈیٹا سامنے نہیں آئے گی تب تک ہم لاپتہ افراد کے مسئلے پر بات نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات، وہاں کی جو آرمی ہے، وہاں کی جو FC ہے، وہ اس شہر سے نکال دیے جائیں، اور وہاں جو لوگ اگر کسی برے جو ہے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ان کے ساتھ پولیس ڈیل کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ قانون سازی میں جو کچھ ہوگا ان میں فیملیز کو انوالو کیا جائے، نہ ایسی ہی جو ہے آپ فیملیز صرف سوشل میڈیا میں دیکھیں یا میڈیا میں دیکھیں کہ یہ بل منظور ہوئی ہے اور یہ سارا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے عمل میں قانون سازی پر لاپتہ افراد کے لواحقین کو بھی اس جو ہے ان قانون سازی کے اندر شامل کر دیا جائے. اور آخری بات جو بہت اہم ہے، میں عدالتوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ لاپتہ افراد کے لواحقین کا اعتماد، اس سے پہلے کہ ہم مظلوم اقوام کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ جائے، آپ اپنے سسٹم کو مضبوط بنائیں. آپ کسی کے کٹ پتلی مت بنیں. آپ جس جو ہے معزز اور جس طاقتور کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ جو ہے بڑے بڑوں کو جو ہے سزائے موت سنا سکتے ہیں، تو آپ ہمارے لوگوں کو کس طرح جو ہے ان ریاستی اداروں کے ہاتھوں آپ بازیاب نہیں کرا سکتے. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہماری اس ملک کی ریاستیں ہماری بلوچ ماؤں کی درد اور تکلیف کو سمجھیں گے، اور اس مسئلے پر آگے ہمیں اور مزید دکھ اور تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ سمی بلوچ، جو درد